عدالت نے فیصلہ دیا ہے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اور اس طرح کے تناظر میں اس طرح کے فیصلے نقصان کرتے ہیں کہ شاید اب پاکستان کے حالات پھر خراب ہوں گے، فساد کھڑے ہوں گے۔ تو سیاسی طور پہ آپ نے نہ صرف ایک لیڈر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ آنے والی لیڈرشپ جو ہے اس کے آگے بھی بند باندھ رہے ہیں۔ صاحبہ کے ساتھ کیا ہو؟ جی جہاں تک میرا خیال ہے آپ نے بات کی اکانومی کی تو وہ تو بڑھ گئی نا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، ملک میں ایک نئی سیاسی کروٹ بدلی ہے۔ آج سابق وزیر اعظم جناب عمران خان کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ عوامی رد عمل کیا ہے اور سیاسی اکابرین کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے بزنس کمیونٹی کے لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی لیڈر جناب طاہر ملک۔ آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو کہ یہ کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا اور اس کے دورس نتائج کیا ہے۔ السلام علیکم جناب طاہر ملک صاحب۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ ملک صاحب، یہ جو سائفر کیس میں جناب عمران خان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، اس کا ملکی سیاست پہ اور اکانومی پہ اور آنے والے الیکشنز پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ شاہ صاحب، یہ اس ملک کی بہت بڑی بد نصیبی ہے اور اس کو میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو آج کا انسیڈنٹ ہے یہ کاروبار پہ کیا اثر ڈالے گا۔ دیکھیں، اس وقت جو ہمارا انٹرنیشنلی بزنس ہے وہ امیڈیٹلی رک جانا ہے کہ لوگوں کو اب یہ ڈر ہوگا پاکستان سے جو امپورٹ کرتے ہیں کہ شاید اب پاکستان کے حالات پھر خراب ہوں گے اور جھگڑے فساد کھڑے ہوں گے اور اس وجہ سے پاکستان سے ڈیلیوریز ملنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر اس کی آپ کیلکولیشن میں جائیں تو آپ ڈیلی بیس پہ ملینز آف ڈالرز کا نقصان اٹھائیں گے اور جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں ان کے لیے سروائیول انتہائی مشکل ہو جائے گی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ نہ صرف کاروبار تباہ ہوگا بلکہ بے روزگاری بھی بڑھے گی اور جب بے روزگاری بڑھے گی تو اس حوالے سے جرم کا اضافہ ہوگا اور لامحالہ لوگوں کے بچوں نے تو کھانا پینا ہے، بڑے تو پھر بھی کچھ دیر کے لیے برداشت کر جائیں گے، بچے برداشت تو نہیں کر سکتے۔ تو جب بچے بلکتے ہوئے روتے ہوئے ماں باپ کو نظر آئیں گے تو وہ پھر جرم کی طرف راغب ہوں گے کہ کسی طرح چینی جھپٹی کر کے جو ہے اپنے بچوں کو کھلایا جائے۔ سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو سیاسی طور پہ آپ نے نہ صرف ایک لیڈر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ آنے والی لیڈرشپ جو ہے اس کے آگے بھی بند باندھ رہے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ ساری زندگی تو ہم نے نہیں بیٹھے رہنا، اگلے بچوں نے بھی آنا ہے۔ اب بچے جب یہ ہسٹری دیکھیں گے کہ یہاں پر جو آگے آتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آنے والی جنریشن کی ڈیولپمنٹ کے آگے دیواریں چن رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے اور سیکنڈلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کی جسٹس کا کیا امیج جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے جو بھی بندہ کام کرے گا، ہمارے پاس اس سے پہلے کی بھی ہسٹری ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، کہ اس کو آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا، جسے اب آ کے جسٹس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا۔ پھر اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا، ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ قربانی کی اور اس قربانی کا صلہ کیا مل رہا ہے کہ پاکستان کا امیج دن بدن پوری دنیا میں گرتا جا رہا ہے۔ جبکہ ہم ایز اے بزنس کمیونٹی دیکھیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے پاکستان کی ریٹنگ کو ہم اپ گریڈ کرائیں، لیکن چونکہ پولیٹیکلی ہم اتنے انسٹیبل اور ان ایجوکیٹڈ ہیں کہ ہم اپنے اس چیز کو فورس ہی نہیں کر رہے
اور اس چیز کو لے کے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کو تباہ کریں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب حافظ غلام محی الدین۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہمارا مستقبل کیا ہے۔ جی حافظ صاحب، ابھی جو سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، یہ ہماری جمہوری تقاضوں کو پورا کرتی ہیں یہ باتیں؟ کیا اس طرح جمہوریت پھلے پھولے گی؟ اور کیا جس طرح ایک جی بھٹو کا نعرہ لگا اور بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگا، کیا اب اس عمران خان کا ہوگا کہ عمران خان زندہ ہے اور عمران خان جیے؟ اور کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ اس کا ہماری نئی جنریشن پہ اور ہماری اکانومی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آج کے دن میں جو یہ تاریخی واقعہ ہوا ہے، آج ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ عدالت نے اپنے لحاظ سے جو بھی فیصلہ دیا ہے یہ ان کی ترجیحات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اور اس طرح کے تناظر میں اس طرح کے فیصلے نقصان کرتے ہیں۔ فائدے کی بجائے نقصان ملک کا ہوتا ہے، پارٹیوں کا نقصان ہوتا ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے، عوام کا نقصان ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ملک کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ آخر کار اس چیز کو اب ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ملک کے ساتھ اتنی زیادہ ایکسرسائز بھی اچھی نہیں ہے۔ میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اوورآل یہ 5-7 لیڈروں کا ایک معاملہ ہے ملک میں۔ 5-7 بندے اپنے ہینڈل نہیں کر سکتے ملک کا نظام سامنے رکھ کے، ملک کے تقاضوں کا، جو ملک کی لیڈ ہے، جو ملک کی ترجیحات ہیں۔ 5-4 تو لیڈر ہیں وہ پاکستان میں گنے چنے، 5 بندے نہیں آپس میں بیٹھ کے ملک کا نقشہ بنا سکے، اور ان کو بنانا پڑے گا، ان کو بیٹھنا پڑے گا، سارے لیڈروں کو بیٹھنا پڑے گا، عمران خان کو بھی بیٹھنا پڑے گا۔ یہ کیا الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ملک کے لیے ضروری ہے، جو کہ اس وقت الیکشن کمیشن پاکستان الیکشن پہ لے آیا ملک کو، تو میں سمجھتا ہوں یہ گڈ سائن ہے۔ الیکشن ہونا اچھا سائن ہے، ملک ایک بہت بڑے بحران سے بچ جائے گا، ملک ایک بہت اچھی ترجیحات پہ آ جائے گا، اور قوم جو ہے وہ سرخرو ہو جائے گی۔ قوم معاشی اور اس کرائسس میں پھنسی ہوئی ہے کہ لوگ افورڈیڈ نہیں ہے، ہر دوسرے گھر کا بندہ افورڈیڈ نہیں ہے، بجلی گیس پانی کو افورڈیڈ نہیں ہے لوگ۔ اب کوئی خدا را، یہ لیڈروں نے ملک کو پار لگانا ہے، اداروں نے نہیں لگانا، ملک نے پار لگانا ہے۔ ادارے ان کو ہیلپ کریں، ادارے جتنے بھی ہیں ملک کے وہ بڑے باعزت ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن وہ ملک میں سیاسی لوگوں کو سپورٹ کریں اور ان کے ایجنڈے کو ملک کو ایک بہت اچھی ترجیحات میں لے کے چلیں۔ اور اس طرح کی سزائیں یا اس طرح کے معاملات لیڈروں کے لیے اچھا سائن نہیں ہے۔ ہر گھر سے خان نکلے گا سزائے موت کے بعد۔ بھٹو کو سزائے موت ہوئی ہے تو وہ تب باہر نکلا ہے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا سزائے موتوں کے ٹائٹل نہ مل جائے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے یہ کہلانا ہے کہ ہر گھر سے خان نکلے گا تو 10 سال کی سزا نہیں خان نکل دے، روٹین کی سزاواں نے ختم ہو جان گیا، لیکن مسئلہ ہے وہ سزائے موت تو بعد وہ پٹو نکلتا، سزائے موت تو بعد نکلتا۔ خان نے اگر نکلنا ہے ہر گھر سے تو پھر وہ موتوں کی سزا کے ساتھ ہی ہے، ادروائز تو کوئی ایسا اس طرح کا سین نہیں، نارمل کیس۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر شہراز، آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے بھی ان کا تعلق ہے۔ آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں۔ السلام علیکم نام شہراز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شہراز صاحب، ابھی جو سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے مسز کو سزا سنائی گئی ہے، اس سے ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ فیئر ہوں گے اور ہوں گے بھی صحیح کہ نہیں؟ جی جہاں تک میرا خیال ہے، آپ نے بات کی اکانومی کی تو وہ تو بڑھ بھی نا، ابھی آپ کے سامنے ہے، صبح کریش کر گیا ہر چیز۔ نمبر 2، جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو یا میرا خیال ہے، ناقص سی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن ہوگا ہی نہیں۔ کوئی نہ کوئی یہ ریزن پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے کہ دس از دا کاز، اس وجہ سے الیکشنز کو ہم لوگ ڈیلے کر رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جب چلے ہیں انگلینڈ سے، وہیں سے ان کا جو وزیر اعظم کا پروٹوکول ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ یہاں جو وہ اپنی کمپینز کر رہے ہیں، ہی از کمپیننگ لائک اے وزیر اعظم، ان کے ساتھ پوری مشینری موو کرتی ہے۔ ایئرپورٹ آئے، پوری مشینری ایئرپورٹ پہنچی، ان کو کہیں جانا ہی نہیں پڑا۔
हाँ, इतने उन पे केसेस थे, इतनी करप्शन के केसेस थे, हर चीज़ से वो बाइज्जत बरी हुए। तो यहाँ इस मुल्क में ना इंसाफ है, ना इलेक्शन होना है। अगर मैं कहता हूँ 10% आप चांस रखे इलेक्शन हो भी गया तो वो इलेक्शन नहीं होगा, वो सिलेक्शन होगी, जो कि सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो चुकी है। और बाकी अब इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, क्योंकि जिस दहाने पे ये आ गया है ना, एक लास्ट होप थी कि शायद जस्टिस साहब कुछ करें, अदलिया को इंसाफ, इनका एंड आके कोई मुआवजा हो जाए, लेकिन वो भी जो हमारा एक ट्रस्ट था ना, शेक हो। जी शरा साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह पीछे नवाज शरीफ और उनकी बेटी को कैदोबंद की सूरतों को बर्दाश्त करना पड़ा और अब इमरान खान और उनकी मिसेज को क्या सुना दी गई है, क्या इस तरह के हालात के पेश नज़र मुस्तकबिल में हमारी नई जनरेशन जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना पसंद करेगी? श्री जी, आपका जो ये सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल, जो टिपिकली पॉलिटिकल फैमिलीज है ना, मेरा में उनके बच्चे तो नहीं आएंगे। हाँ, जिस तरह अब ये 3-4 फैमिलीज हैं, मुझे तो लगता है पाकिस्तान पे यही हुकूमत करेगी फ्यूचर में। आप देखिए कि जी पहले फलां था, पहले नवाज शरीफ साहब थे, उसके बाद अब मरियम साहिबा आ गई, आगे अब उनके बच्चे। तो ये तो हमें लगता है हम इनके जो है ग़ुलाम हैं। और जहाँ तक मेरा ये साबिक वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने यही हमें कहा था कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम टैक्स देते हैं, ये मुल्क हमारा है, हमने, हमारे बड़ों ने इसको लड़के लिए, लेकिन वी आर स्पेंडिंग लाइक अ स्लेव्स। आज आके वो एक ही चेहरा, लोग इस वक्त लोग कहते हैं जी साबिक वज़ीर आज़म फलां है, उसमें ये सब कुछ उसका पास था। हर बंदे का एक पास्ट होता है। उसने जो सबसे बड़ी बात की, उसने आपको एक चीज़ ओपन कर दी कि ये लोग चोर हैं, ये आपके मुल्क से गद्दार हैं। अब आगे आपने सोचना है कि आया हम गद्दारों के साथ जाएं या मुल्क परस्त लोगों के साथ जाएं। बाकी मैं कोई इतना ना ही मैं सियासतदान हूँ, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान में बिजनेस का कोई मज़ा नहीं, फिनिश। अब अल्लाह से हम दुआई कर सकते हैं कि या अल्लाह, ये मुल्क हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के उस पर लिया था, तो इस मुल्क की हिफाजत फरमा, कोई मुआवजा कर दे कि इस मुल्क पे जो भी हाकिम आए, आई डोंट केयर कि जी कौन, नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, सब जो आए वो इस मुल्क के लिए अच्छा हो, अपने लिए नहीं, इस मुल्क के लिए। अपने आप को भूलना चाहिए।